اچھا میں لگوں اگر آپ کو قوانین بتانے اور میں لگوں آپ کو گھنٹہ گھنٹہ بھاشن دینے ٹرانسلیشن کے، یا ٹرانسلیشن کے بارے میں آپ کو بے انتہا رولز ریگولیشنز، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انگلش ایک پریکٹیکل لینگویج ہے، بولی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اس کا آ، اس کی پریکٹیکل ٹیکنیک ہے۔ جو اس کی تھیوریٹیکل ٹیکنیک میں آج بھی ایک اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا ڈسکشن کر رہے ہیں یہاں، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہی ایشوز جن کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے وہ ایشوز ان کے آ رہے ہیں۔ پوچھنے پر میں نے پوچھا کہ آپ کیسے تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی تو کمپلسری ختم نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو کتنا شروع میں بتایا تھا کہ ایک کمپلسری اور ایک آپشنل، اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو آدھا گھنٹہ دیں، عدل کریں۔ 2 گھنٹے ہیں تو 1 گھنٹہ کمپلسری کو دیں، اور اگلے دن دوسرا سبجیکٹ، اگلے دن دوسرا، اس طرح آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو کور کر جائیں گے۔ تو وہ جنوری میں آپشنل شروع کریں گے۔ سبجیکٹ بڑے اچھے چوز کیے انہوں نے، چلو اچھی بات ہے، اکارڈنگ ٹو دیئر پرسپیکٹیو انہوں نے جو اسٹوڈنٹ چنتے ہیں، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ سبجیکٹ اپنے، لیکن اگر آپ اسے ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے تو پھر اچھا۔ پھر وہ انگلش گرامر کی چیزوں سے پریشان ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ انگلش گرامر تو پریکٹس کا نام ہے، آپ کی پریکٹس نہیں ہے، پڑھتے جائیں، بے شک بھولتے جائیں، پڑھتے جائیں، بھولتے جائیں۔ تو وہ جو رننگ ٹاسک آپ کو دیتا رہتا ہوں وہ آپ کو اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ بندہ صرف تربیت ان کی کر سکتا ہے جو اشارے سمجھتے ہیں، جو گہرائیاں سمجھتے ہیں، جو مزاج کو سمجھتے ہیں۔ ہم کل بات کر رہے تھے کہ سی ایس ایس کا لاسٹ ایئر کا پیپر ہے، اس میں لکھا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج کا ہم آہنگ ہوتا ہے۔ تو ہم نے 3 بنائے تھے۔ دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری نیشن از ہارمونائزڈ ود اٹس کلچر۔ تو میجارٹی نے دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری، اب مجھے ہارمونائزڈ نہیں آتا تھا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے میچز کر دیا، کیونکہ اس کا بھی ایک ہی معنی ہے، ذرا یہ ٹیکنیکل معنی ہے، یہ عام معنی ہے۔ تو دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری نیشن شوڈ بی ہارمونائز، یہ خواہش ہے، یہ ایک ارمان ہے، یہ خواہش ہے۔ اور وہ جو اس نے کہا اس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک قانون بیان کیا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج کا ہم آہنگ ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک فطرتی قانون بیان کیا ہے، یعنی ہونا بھی چاہیے، تو لہٰذا ہم اس کو بھی ویٹیج دے سکتے ہیں، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ویک ہے بیکاز آف دی ورڈ میچ، ادروائز اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو ہم اس کو اڑا دیتے ہیں، ان تینوں دونوں کو اڑا دیتے ہیں۔ اور میں ویسے اس کی ویٹیج میں اس کے اس کے حق میں زیادہ تھا، لیکن چلو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا قانون کے مطابق چل رہی ہے، اس لیے ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں۔ اچھا اب آ جاتا ہے پاسٹ پیپر آگے کا۔ ٹرانسلیشن آگے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا پیپر اگر ہم نکال دیں تو پاسٹ پیپرز، اب پتہ نہیں یہ نکالا تھا، یہ 2019 کا تھا۔ دو ہزار 20 کا تھا۔
یار اس کو وہ خالد کو پتہ ہے کہ وہ کر کے تو وہ لکھا بھی جاتا ہے وہاں سے کاپی کر کے اور سکین کر کے، پتہ نہیں وہ چلو 2020 سے نکال لیتے ہیں۔ لیں جی، ہاں کھیل شروع۔ دنیا کا، غور سے سمجھیے گا، دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 تھا قومی اور ملی مقاصد کی تشکیل و تعمیل کرتا ہے جو، تو اب ہم دوسرے سینٹنس کو، جو قومی اور ملی مقاصد کی تشکیل و تکمیل کرتا ہے، جو قومی اور ملی مقاصد، جو قومی اور ملی مقاصد، اچھا جو قومی اور ملی مقاصد، آپ موبائل سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، چلیں لکھ لیں، جو قومی اور ملی مقاصد کی تشکیل و تکمیل کرتا ہے، کی تشکیل و تکمیل کرتا ہے، تشکیل و تکمیل، تشکیل و تکمیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم اس پارٹ کی، اچھا ہم نے بتایا تھا کہ رف ڈرافٹ بنائیں گے، رف ڈرافٹ میں ہم اس طرح کرتے ہوئے پھر ٹرانسلیشن کی طرف، کیونکہ فرسٹ ٹرائی میں کوئی بھی اچھی سیکنڈ ٹرائی میں بھی اچھی نہیں کر پاتا، تھرڈ ٹرائی میں وہ جس کو فائنل ڈرافٹ کہتے ہیں وہ اچھی تکمیل کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ، اچھا جو قومی اور میں، اچھا اب ہم آتے ہیں قومی مقاصد، نیشنل، ہیلپ کیجئے گا، نیشنل آبجیکٹیوز، قومی مقاصد کی کیا انگلش ہو سکتی ہے؟ قومی مقاصد کی کیا انگلش ہو سکتی ہے؟ نیشنل آبجیکٹیوز، نیشنل آبجیکٹیوز، نیشنل ایمز اینڈ پرپز، اچھا گڈ نائف، اچھا اس نے کیا کیا کہ قومی اور ملی مقاصد، اب آپ اس کو غور سے سمجھیے گا، قومی مقاصد میں غور سے سمجھیے گا نائف کائنڈلی، ہاں بتاتا ہوں، قوم جو ہوتی ہے اس میں دوسرے مذاہب بھی شامل ہوتے ہیں، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ تو قوم میں وہ ایک خطے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں۔ ملی جو ہے، اب کرسچن کی ملت جو ہے وہ کرسچینٹی کے لوگ ہیں سارے، مسلمانوں کی ملت ہے وہ تمام مسلمان ہیں، تو اب ہمارا قومی نیشنل، تو ملی کو کیا کہیں گے؟ قومی اور ملی مقاصد، پہلے مقاصد قومی اور ملی مقاصد، اچھا پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ بنتا ہے، اس طرح آپ ٹرانسلیشن کریں گے، میں بھی پہلی بار کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کوئی ٹرائی نہیں کی اس کو، تشکیل، اچھا تشکیل کی کیا سپیلنگ ہے؟ تشکیل، تکمیل، اچھا کرتا ہے، ظاہر پریزنٹ کا ٹینس لگانا ہے یا جو بھی آپ سوٹیبل ٹینس ہوگا آپ کو، قومی، دیکھیں گوگل کیا کہتا ہے، ملت، ملی کو گوگل کیا کہتا ہے؟
شاید بہتر لفظ مل جائے، نہیں تو میں قریب ترین ورڈ سے اس کو کر دوں گا. نہیں تشکیل کی بات نہیں، ملت، ملت ملی، ملی نغمہ، ملت کا نغمہ. ملت کو میں نے سمجھایا کہ جو اسپرچولی جن کے ساتھ ہیں، جو اسپرچولی ایک ہیں ان کو ملت کہتے ہیں، جو فزیکلی ایک ہیں ان کو قوم کہتے ہیں. ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک جگہ پہ رہنے والے. نیشنز مین ملت، تو پھر ہم نیشنل، جو ایک نیشن ہے وہاں پر دو ہیں، قومی اور ملی مقاصد. چلو ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں، ادروائز ہم وہاں پر کچھ اور ایڈ کر لیں گے، قریب قریب بھی آ جائیں گے. قومی اور ملی مقاصد. اب ملت کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ٹرائی کریں، آپ کوشش کریں، قریب قریب، دائیں بائیں غلط الٹا پلٹا کوئی کریں کوشش. ملت کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ملت کو چلیں، تشکیل، فارم، تکمیل، کمپلیٹ، فلفل. اب پچھلا سینٹینس پڑھیں. دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم کی بات ہو رہی ہے. دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج کا ہم آہنگ ہوتا ہے. نظام تعلیم کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ جو قومی اور ملی مقاصد کی تشکیل. اچھا اب شروع ہوتے ہیں. وچ کیٹرز، اب یہاں پر مجھے، ہاں وہ تو ظاہر ہے گوگل بھی ملت ہی دیتا ہے، اس کو کیا پتہ ملت. گوگل کون سا سمجھدار آدمی ہے؟ گوگل صرف طوطا ہے، طوطا جو ایڈ ہے وہی بولتا ہے. گوگل کے اندر بھی، گوگل کی ساری انفارمیشن ٹرو تھوڑی ہوتی ہیں. ہاں گوگل پہ ایمان نہیں لایا جا سکتا، اللہ پہ ایمان ہوتا ہے. گوگل پر یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ دے گا، صحیح دے گا غلط دے گا یہ بات کی بات ہے، اور ہر چیز گوگل پہ جو ہے وہ ٹرو بھی نہیں ہے. وچ کیٹرز، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وچ کیٹرز نیشنل اینڈ، میں وقتی طور پر لکھتا ہوں، اینڈ spiritual, which caters to the national and spiritual ڈاکٹرائن لکھتا ہوں، یا دوسرے میں، یا اس کو آبجیکٹیوز کہہ سکتے. چلو آبجیکٹیو لکھتے ہیں، ڈاکٹرائن نہیں لکھتے. which caters، ایڈ کرتے ہیں which caters to the national and spiritual objectives. اچھا جی، اوپر لاتے ہیں اور فلو میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے. اچھا ہٹا دیتے ہیں فل سٹاپ. The education system of every nation is harmonized with its culture, which
fulfills which caters کیا آنا چاہیے fulfills to the national and spiritual objectives. اچھا caters اور دوسرا بھی اس نے تکمیل بھی کیا fulfill زیادہ بہتر ہے تشکیل اور تکمیل کرتا ہے نہیں fulfill تو تشکیل نہیں ہے تکمیل ہے which caters and fulfills. اچھا میں اس کو اور یہ تو ورڈ بائی ورڈ ہو گیا نا سینٹینس ٹو سینٹینس ہو گیا میں اس کو چینج کرتا ہوں which caters and fulfills to the national and spiritual objectives. تشکیل شکل دینے کو کہتے ہیں which shapes and fulfills to the national and spiritual objectives. The education system of every nation is harmonized with its culture, which shapes and fulfills. اچھا ایک اور بناتے ہیں اوپر والا تو ڈن ہے یعنی پہلا سینٹنس کا پہلا پارٹ دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے دوسرا پارٹ ہے which satiates the national and spiritual needs. کلچر کی نیڈز ہوا کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے fulfills the national and spiritual objectives which satiate the national and spiritual needs. کیونکہ ہمیں اسپرچل اور نیشنل دونوں چاہیے ایجوکیشن سسٹم دونوں کو which helps to fulfill which helps help تو نہیں ہیلپ کیسے کر سکتا ہے ہیلپ کیسے کر سکتا ہے نائف ایجوکیشن سسٹم کا دیکھو نا پنکھا مجھے گرمی میں مدد دے سکتا ہے پانی مجھے پیاس بجھنے میں مدد دے سکتا ہے اور بھائی پانی سے ہی تو پیاس بجھنی ہے بات کو سمجھیں نائف تو بتائیے گا پھر نہیں تو نہیں سمجھے تو بھی بتائیے گا پانی پیاس بجھا سکتا ہے بھائی پانی ہی نہیں پیاس بجھانی ایجوکیشن سسٹم نے ہی سوشل نیشنل اینڈ اسپرچل نیڈز کو پورا کرنا ہے تو ہیلپس تو نہیں آئے گا وہ تو اس نے کرنا ہی اسی نے ہے وچ ساشیٹس جو تسکین دیتا ہے کمپلیٹ کرتا ہے وچ ساشیٹس ٹو کیٹر اینڈ کیٹر کرنا ہے ضرورت اس کو پورا کرنا complete which caters and complete caters which satiates to cater and complete the national and spiritual needs میرے حد تک مجھے کسی حد تک اس کو shapes which satisfies which satiates کر لیں satisfies اور satiate ایک ہی بات ہے لیکن which satisfy کا مطلب نا satiate کا مطلب ہے
آپ کو پیاس ہے تو سیشیٹی پانی پینے سے دور ہوگی. سیشیٹی تب آئے گی کہ جب آپ کو پانی، آپ کی پیاس بجھ جائے. تسکین پیاس پانی سے بجھے گی، تسکین بھوک کھانا کھانے سے ہوگی. تو یہ ایک تسکین کو کہتے ہیں ساشیٹس تسکین دینا. تو سیٹسفائی کچھ اور ہے. which satiates to cater and complete the national and spiritual needs. میرے لحاظ سے آپ کو دونوں ہو کے تو آپ ایسے. اب یہ تیسرے سٹیج پر جا کے ہم پہنچے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. اور قوم مطلوبہ مقاصد کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے. اور قوم مطلوبہ مقاصد کے لیے سرگرم میں عمل رہتی ہے. خالد اردو کاری یار اس کی. اور قوم مطلوبہ مقاصد کے لیے، اچھا مطلوبہ قوم وہ تو ظاہر ہے دی نیشن، اینڈ دی نیشن. اچھا چلو جی دوسرا مطلوبہ مقاصد ریکوائرڈ آبجیکٹو. اچھا اس کا سیکرٹ ٹرانسلیشن کا فرسٹ ڈرافٹ، سیکنڈ ڈرافٹ اور فائنل ڈرافٹ ہے. میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں، اگر آپ نے اس کو مس کیا آپ مس کر گئے ٹرانسلیشن. اینڈ دی نیشن keep striving to have, and the nation keep striving to have, to achieve, the required objectives. ہاں جی کتنے سہمت ہیں؟ پرسنٹیج پھڑکائیں نا پتہ لگے. دی نیشن اسٹرگلز تو وہ اسٹرگل کرنا کچھ اور معنی میں آ جاتا ہے. اینڈ دی نیشن اسٹرائیوز، ہم یہاں پر نیشن اسٹرائیوز آ سکتا ہے. اسٹرائیوز ای ڈالیں گے اسٹرائیوز. اینڈ دی نیشن اسٹرائیوز and nation strives to achieve the required objectives. اچھا جی. چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم وہ ہمہ گیر نظام تربیت ہے. دیکھیں نا ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنا آپ کو آئے گا. چنانچہ نہیں میٹس نہیں دی نیشن اسٹرائیوز ٹو ریچ، دی نیشن اسٹرائیوز ٹو اچیو دی بیسٹ وین، دی نیشن اسٹرائیوز ٹو اچیو دی ریکوائرڈ آبجیکٹیو، ٹارگیٹڈ آبجیکٹیو سب آپ کے ٹارگیٹڈ آبجیکٹیوز. دی نیشن اسٹرائیوز ٹو اچیو دیٹ، اور شارٹ کر کے اگر آپ پریسائز کرتے ہیں تو آپ یہاں کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اگلے موضوع پر. چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم
وہ ہماگیر نظام تربیت ہے. دیکھیں کتنا اس نے زبردست کیا، اور میں اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کروں گا اس کی جان نکل جائے گی. وہ ہماگیر نظام تربیت ہے. 4-5 چیزیں کٹھی کر کے اس نے ایک بات کی ہوئی ہے، جس کے تحت 6 چیزیں، جس کے تحت قوم کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی رگڑا لگا دی اس نے کافی لمبا، سیرت و کردار کی تعمیر میں مدد ملتی ہے. لو جناب، اس نے کافی رگڑا دے دیا آپ کو، حالانکہ اتنی لمبی بات ہوتی نہیں ہے. چنانچہ کاپی، اس کو میں بلو میں کر دیتا ہوں. چنانچہ کسی قوم کا، چلو میں ادھر سے کاپی کر لیتا ہوں. کسی قوم کا، ادھر سے یہاں تک ایک ٹکڑا، یہ ہے ٹرانسلیشن کے گور. کسی قوم کا نظام تربیت، نہیں، کسی قوم کا نظام تعلیم وہ ہماگیر کاپی اگر اس کے علاوہ کریں گے کوشش کسی اور طریقے سے تو شاید آپ پھنس جائیں اور رہ بھی جائے. یہ جو ہے تقریباً 10 نمبر کا ہے، اور یہ آدھے گھنٹے میں اٹھا کے پرے مار سکتے ہیں. وہ ہماگیر نظام تربیت کتنے گیا یار، نظام تربیت چلو ہے کہ جس کے تحت کاپی، جس کے تحت قوم کے افراد
دیکھیں نا ٹکڑوں ٹکڑوں میں اگر آپ کو ڈیوائیڈ کرنا آ گیا نا تو آپ نے پکڑ لیا، کلازز کو فریزز کو پکڑ لیا آپ نے، جس کے تحت قوم کے افراد کی اوکے ذہنی صلاحیتوں کو سینٹینس کو توڑنا اگر آپ کو آ گیا تو آپ کو آدھی ٹرانسلیشن تو ادھر سے آ گئی، ذہنی صلاحیتوں کو دیکھیں، ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے پروان چڑھانے پروان چڑھانا اور ان کی سیرت و کردار، ان کی سیرت و کردار، کہتے ہیں پہاڑ لفظ ہیں اور دیکھیے گا یہ آپ کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے، دیکھ لینا ریت کی دیوار ثابت ہوں گے، دیکھ لینا ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ سیرت و کردار کی تعمیر، سیرت و کردار کی تعمیر، سیرت و کردار کی تعمیر میں مدد ملتی ہے، میں کو چھوڑ دیا، سیرت و کردار کی تعمیر میں کاپی، کیونکہ میں تعمیر میں مدد ملتی ہے۔ اوکے جی، آ جاؤ جی میدان میں، یہ کیا تھوڑا سا اس کو لا جی 22 ہو گیا جی۔ چنانچہ کو کیا کہتے ہیں نیک بختو؟ چنانچہ کو کیا کہتے ہیں؟ سو دیٹ دیر فور یار، اسی لیے، ہاں اسی لیے چنانچہ آپ نے کبھی ڈیلی لائف میں چنانچہ کو یوز ہی نہیں کیا، اسی وجہ سے تو پرابلم آ رہی ہے۔ آپ چنانچہ کو اس قابل ہی نہیں سمجھے کہ لفٹ کرائیں، تو چنانچہ کیوں آئے؟ کسی قوم کا، چلیں جی، کسی قوم کا آف اے نیشن، ٹھیک ہے، سادی سی بات پوچھ رہا تھا، آف اے نیشن، ہیلپ کرنی ہے یہاں پہ، آف اے نیشن، نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم، اچھا شاب زبردست خالد، ایجوکیشن سسٹم ہیلپ کریں، میں سکھا کے چھوڑوں گا، چوتھے سیشن میں آپ حلوہ ہوں گے، وہ ہماگیر، ہماگیر ورلڈ وائڈ، یس، ورلڈ وائڈ یونیورسل گلوبل، ہاں بالکل، وہ کو چھوڑ دیں، وہ بعد میں سیٹ کر لیں گے، وہ کا لفظ خیر ہے۔ یار کیا چکر ہے،
ہماگیر ورلڈ وائڈ یونیورسل نظام تربیت جی ٹریننگ سسٹم بہت آسان ہے ٹریننگ سسٹم کون سا کوئی مشکل ہے جس کے تحت گڈ جاب خالد انڈر وچ ان وچ انڈر وچ کوئی بھی لگا سکتے ہیں جہاں سوٹیبل ہے قوم کے افراد کی پیپل آف اے نیشن ٹھیک ہے خالی نیشن بھی آ سکتا ہے پیپل آف دی آئے گا کیونکہ وہ خصوصی اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے پیپل آف دی نیشن جناب آئس کریم ساروں کو پسند ہوتی ہے کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے ٹرانسلیشن بہت ٹھنڈا کام ہے تسلی سے سیکھیں ایک دفعہ سیکھ جائیں ساری زندگی موجیں کریں گے 8-10 ٹرانسلیشن کی پریکٹس کے بعد یہ تنگ نہیں کر سکتی آپ کو تھوڑا سا ٹرک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک میں یار دیر فور کبھی نہیں سنا آپ نے آف اے نیشن کبھی نہیں سنا ایجوکیشن سسٹم ورلڈ وائڈ یونیورسل گلوبل ٹریننگ سسٹم انڈر وچ پیپل آف دی نیشن اور اس نے پہاڑ بنایا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی اتنا مشکل ذہنی صلاحیتوں کو mental abilities اوکے پروان چڑھانا to develop to grow to develop to grow nourishment nourish ہاں وہ بھی ٹو نورش ہے بالکل ٹو نورش کر سکتے ہیں یہ تو اچھی خاصی کسی ویب سائٹ کا نام بن سکتا ہے nourish.com ان کی سیرت و کردار کی تعمیر میں چلو میں کو بھی ہٹا دیتا ہوں کیونکہ وہ میں بیچ میں فٹ کر لوں گا سیرت و کردار کی تعمیر اینڈ ان ڈیولپنگ اور بلڈنگ دیر اچھا کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے کریکٹر ڈیولپ دونوں کٹھے ڈیولپمنٹ اور بلڈنگ کریکٹر اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے بیہیونگ کوشش کرو نا باقی بھی اقسا عفیفہ ٹرائی مارو غلط کرو نا یار میں نے کب کہا ہے صحیح کرو پہلی بار جس نے سائیکل چلائی اور بیٹھتے ہی سائیکل پر اس نے بہترین ڈرائیو کر لی تو وہ تو پھر کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہوتا ہے الٹے پلٹے پاؤں مارو کچی پکی روٹی بناؤ ٹرائی تو کرو نا یار بالکل ہی ہاتھ لگانے سے لیپ ٹاپ پہ جو بیٹھا ہے اس کو تو کرنٹ لگ جانا چاہیے بلڈنگ دی غلط ہوگا تو کیا ہوگا ہم نے کون سا کسی کو نکال دینا ہے یا کسی نے ہنسنا ہے اچھا نہیں ہوتا تو نہیں آتا جس کی سپیلنگ غلط ہے تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سپیلنگ مسٹیکس کو نہ دیکھا کریں وہ گرامرلی ہے یہاں پہ کروم ایکسٹینشن میں اس کو چھوڑیں سینٹینس سٹرکچر ہی غلط ہوگا نا تو غلط ہو تو صحیح ہوگا بلڈنگ دی کریکٹرز اینڈ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کیپیسٹی بلڈنگ گیو ہیلپ ٹو بلڈ دیئر کریکٹرز ٹھیک سیرت و کردار کی تعمیر اگر آپ نے ورڈ ٹو ورڈ کیا تو کنسٹرکشن آف
کریکٹر بلڈنگ ہو جائے گا. بلڈ کو کنسٹرکشن میں کیا فرق ہے پھر؟ تو ہم اس کو نہیں کر سکتے کنسٹرکشن کا لفظ یوز. سیرت و کردار کی تعمیر ایک ہی بات ہے. ٹو ڈیولپ، ٹھیک ہے، کریکٹر بلڈنگ. ہیلپس. چلو جی، اتنا تو پتہ چل گیا. پہلے تو یہ دھوکہ ہمیں ختم ہو گیا. یہ دھوکہ تو ختم ہو گیا کہ ان میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جو طوفانی تھا، جو چیتے کی طرح آیا اور ہمیں ڈبا کے لے گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویسے ذہنی اختراع کے بڑی مشکل لفظ ہونے، بڑی مشکل وکیبلری، یہ کون سی ایسی وکیبلری تھی جس نے ابھی جو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو؟ بتا دیں مجھے تو میں بھی مان جاؤں گا. یہ تو ڈیلی لائف کی باتیں ہیں. صرف اس نے جس طریقے سے آپ کو پھنسایا وہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، وہی بتانے لگا ہوں. اس نے 5 باتیں اکٹھی کہی ہیں. کتنی ہیں یہ؟ 5 باتیں اس نے اکٹھی کہہ دی ہیں. میں بتاتا ہوں. 5 باتیں اس نے اکٹھی کہی ہیں. قوم کے مطلوب، اچھا وہ کہتا ہے اس نے پہلی بات کہی ہے، چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم، کسی قوم کا نظام تعلیم، ایک بات وہ ہمہ گیر نظام تربیت ہے. دوسری بات جس کے تحت قوم کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی سیرت و کردار کی تعمیر میں مدد ملتی ہے. ان تمام کلازز کو، فریزز کو جب میں مکس کرتا ہوں تو یہ ایک لانگ سینٹینس بنتا ہے جس کو میں نے توڑا ہے ان پارٹس. Therefore, of a nation education system, worldwide universal global training system under which people of the nation mental abilities to develop to grow character building. کانسیپٹ آ گیا نا ذہن میں؟ آ جائیں جناب میدان میں، آ جائیں جناب میدان میں. چلو جی. Therefore, the education system of a nation is such a training system. The education system of a nation is such a training system which helps to build and develop, which helps to build and develop the میں نے یوں لکھ دیا. Therefore, the education system of a nation is such a training system which helps to build and develop the character of a nation.
ہاں جی پہنچے، کچھ مس ہے، دوبارہ ریویو کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم ہیما گیر ورلڈ وائڈ کو بھول گئے، نظام تربیت کو یاد رکھا۔ دی ایجوکیشن سسٹم آف اے نیشن از سچ اے، اردو کدھر گئی؟ چلو میں یوں کر لیتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں اور اردو کو دیکھتا ہوں۔ چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم وہ ہیما گیر نظام تربیت ہے، is such a worldwide training system ہیما گیر نظام تربیت ہے by which under which okay under which جس کے تحت قوم کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے under which by which یا under which ایک ہی بات ہے، اوپر ہے اردو، اچھا اچھا، جس کے تحت قوم کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے، چلو جی اب ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے by which under which اچھا therefore the education system of a nation is such a worldwide training system under which we develop the mental abilities to build mental abilities by which we develop under which we develop the وہی ہٹا دیتے ہیں by under which we develop the mental، یار اس کو یہاں لے آتے ہیں، یہی طریقہ آپ نے بھی کرنا ہے اور یہی طریقہ میں بھی کر رہا ہوں، آپ سامنے رکھیں گے بار بار، ادھر سے ہیلپ ہو گئی کہ ہر چیز کا ہم نے وہاں پہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، رف ڈرافٹ میں بالکل کریں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم دیر فور دی ایجوکیشن سسٹم آف اے نیشن وہ ہیما گیر نظام تربیت ہے is a such a worldwide training system under which جس کے تحت قوم کے افراد کی under which the mental abilities of the people of a nation is developed and ان کی سیرت و کردار کی تعمیر میں which helps یہاں پہ آئے گا under which اچھا جی پھر پڑھتے ہیں therefore the education system of a nation is such a worldwide training system under which the mental abilities of the people of a nation is developed and to build پروان چڑھانے اور ان کی سیرت و کردار کی تعمیر میں مدد ملتی ہے۔ اب ہیلپ کو کہاں فٹ کریں، کس کے ساتھ فٹ کریں، مشورہ دیں جی۔
جس کے تحت نظام تربیت ہیلپ کر رہا ہے نا، نظام نہیں اور آلسو نہیں، نظام تربیت ہیلپ کر رہا ہے نا، نظام تعلیم ہیلپ کر رہا ہے، نظام کون مدد کر رہا ہے؟ نظام دیر فور دی which helps ٹھیک ہے، یہاں پر یوں لکھتے ہیں which helps to develop the mental abilities and دو دفعہ ڈیولپ آ گیا، and which helps the mental abilities to develop mental abilities and character building of a nation of the nation، ٹھیک ہے، دی کر لیتے ہیں، آف دی نیشن، سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ایڈیٹنگ، لائیو ایڈیٹنگ آپ نے دیکھی ہے۔ چکو انو جی، کاپی کرو، آؤ جی گوگل ٹرانسلیٹ میں جاتے ہیں، گوگل کی چیزیں استعمال کرتے مزہ آتا ہے۔ گوگل ٹرانسلیٹ اتنی لمبی ویسے وہ کرتا نہیں ہے ٹرانسلیشن، اتنی لمبی وہ کرتا نہیں ویسے، چلو کیوں جناب، کوئی ہے اللہ کا بندہ، کوئی ہے جو اس ایفرٹ کو ایکسپٹ کرے، which facilitates یہ دیکھا پھر آپ نے، میں نے انگلش ٹھوکی ہے اور اس نے اردو نکال ماری ہے، گوگل نے، ہو گیا نا نائب صاحب؟ کتنے قریب آ کے ہم گرے ہیں، ہم نے بڑا گھوم پھر کے، دیکھیں یہ سامنے آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے گوگل میں ڈالا وہاں سے لکھ کر، اور آپ دیکھیں کہ اس نے کتنا قریب لا کے معنی اور مفہوم ہے۔ لہٰذا کسی قوم کا تعلیمی نظام ایسا ایک عالمی سطح پر تربیت کا نظام ہے جو، اچھا اب یہاں پر ایک تھوڑی سی چینج لانی ہے، ورلڈ وائڈ کی جگہ ایک اور اسپیسیفک ورڈ یوز ہوا تھا، کسی آپ میں سے کسی نے کہا تھا گلوبل، یونیورسل، گلوبل نہیں یونیورسل، گڈ جاب، کون تھا؟ دیکھتے ہیں اس سے کیا آتا ہے، کتنا قریب گرا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا اتنے قریب گرے گا، لیکن ایگزیکٹ اس نے مجھے ٹرانسلیشن کے ساتھ آفاقی آیا ہے۔ چلو میں چینج کرتا ہوں، ہماگیر، ہماگیر کو اور گہرا دیکھیں، قریب ہم کہاں گرتے ہیں، ہماگیر کی انگلش دیکھو یار خالد، ہماگیر کی انگلش دیکھو یار، عالمی، چلے میں ایک اور لفظ ڈالتا ہوں، ہماگیر کا کیا مطلب ہے؟ میں یہاں پر اپنا تجربہ لڑاتا ہوں،
اللہ کی مہربانی سے آپ اپنا تجربہ لڑائیں. ہما گیر کیوں نہیں آتا؟ آنا چاہیے. متفقہ، یونیفائیڈ. اوور آل دی ورڈ دیر ہے. پھر ہمارا کوئی بھی ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ لگائیں، گلوبل، یونیورسل، وسیع. آپ کیا دیکھنا، آپ نے لائیو دیکھا سارا کچھ، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں براڈ کی جگہ میں یونیورسل لکھوں، گلوبل لکھوں؟ ذہن کیا کہتا ہے، کیا لکھنا چاہیے؟ سارے مشورہ دیں. گلوبل لکھوں، براڈ لکھوں، یونیورسل لکھوں، ورلڈ وائڈ لکھوں؟ چلو جی مشورہ دیں. ورلڈ وائڈ لکھوں، یونیورسل، گلوبل، براڈ؟ نائف یونیورسل. یونیورسل لکھوں، عالمی. ورلڈ وائڈ کا سینس نہیں بنتا، میں سمجھ گیا ہوں. یہاں پہ یہاں پر ایک لفظ آتا صحیح ہے، لیکن چلو ہم قریب قریب گر رہے ہیں تو گرنے دیں. یہاں سے ہم نے ٹرانسلیشن کو، اتنا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ کی کوشش، میں نے جس طریقے سے آپ کے سامنے لائیو لا کر یہاں پر اس کو دیکھیں، وہی جو اس نے لکھا ہوا. لہٰذا کسی کو نظام تعلیم ایک ایسا آفاقی تربیتی نظام ہے جو قوم کی ذہنی صلاحیتوں اور کردار سازی کو فروغ دینے میں معاون ہے. جو قوم کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے، اور کیا تھا، پروان چڑھانے اور سیرت و کردار کی تعمیر میں مدد ملتی ہے. ہم نے دوسری طرح کر لیا لیکن مدد ملتی ہے. تو یہ ایک ہی معنی بن گئے آپ کے. آئی ہوپ کہ یہ جو جس کے تحت قوم کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے، اس کو دیکھتے ہیں. It helps to develop mental abilities. اب 2 دفعہ ہیلپس تو نہیں کر سکتے، اور 2 دفعہ ڈیولپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیولپ ایک دفعہ آیا تو اینڈ کا یہی مطلب ہے کہ اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں اینڈ بلڈ کریکٹرز. میں یوں کر لیتا ہوں، چینج کر کے دیکھتا ہوں کتنا قریب گرتا ہے. بلڈ کریکٹرز، کریکٹر آف دی نیشن. قریب قریب گرتا ہوں. ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی کبھی بھی، قریب قریب بامانی. اب یہاں پہ بلڈ نے یہاں پر کریکٹر بلڈنگ کو توڑا جب ہم نے، تو بلڈ کریکٹر مضبوط بنانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے. تو ہم یہ ہے ہمارا فائنل ورژن کہ ہم نے اس طریقے سے چڑھایا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اردو کے اس طرح توڑ کر ہم نے ایک کچی پکی بنائی، پھر اس کو ایڈٹ کیا. ایڈٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر پہنچے. آئی ہوپ کہ بائی دس سنین لیٹ ہو گئے یار آج، بڑی زبردست اس کی ریکارڈنگ دیکھنا. تو یہ زبردست طریقہ ہے ٹرانسلیشن کا. اب آپ کے لیے رننگ ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے میں باقی اس کو نیکسٹ سیشن میں کر لوں گا. ٹیک CSS 2019
past paper. Take CSS to 2019 past paper. Take translation. Make first draft. Make second draft. Make final draft. Submit your final draft to Khalid on or before Thursday. کیا ڈیٹ بنتی ہے تھرسڈے کو؟ 6 کو اتوار، 5 کو ہفتہ، 4 کو جمعہ، 3۔ اچھا سنین پتہ ہی نہیں چلا یار۔ تھرسڈے 03/2020۔ دیکھتے ہیں کون کتنا قریب گرتا ہے۔ یہ سیم پیٹرن سے ہیلپ لے لیں، کسی بھی چیز کی ہیلپ لے لیں، لیکن آپ توڑ کے اسی اچھا آپ ہاتھ سے کریں اور یہ کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو ٹرانسلیشن کے کچھ نئے اگلے جو 2 سیشنز ہوں گے اس میں نئے گر بتاؤں گا، یہ پرانے گر نہیں چھیڑوں گا، ایک گر تو ابھی بتا دیتا ہوں، جو آپ کو ہلا کے دے دے گی۔ قوم کا نظام تعلیم، دیکھیں قوم کا نظام تعلیم کسی قوم کا نظام تعلیم میں مدد ملتی ہے۔ کسی قوم کے نظام تعلیم سے ہم یہاں سے شروع کریں گے اور پھر بڑھاتے اس کو کہتے ہیں، مجھے خالد آپ بھی یاد دلا دیں گے، میں یہیں لکھ دیتا ہوں، I will let you know how sentence is formed۔ اس سے زیادہ گہرا نالج آپ کو کوئی نہیں دے گا انشاءاللہ، اگر دے تو وہ پھر میرا بھی استاد ہوا۔ I will let you know this sentence, how the sentence is formed۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں گا جو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ The education system helps، یہاں یہ تھا اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی بتا دے تو میں دل خوش ہو جائے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ جو بتا دے تو میں سمجھوں گا اس نے حق ادا کر دیا سیکھنے کا۔ یہ سینٹنس کیا کہلاتا ہے؟ جی سمپل، ٹھیک ہے، ایک اور ٹرائی کرے۔ پریزنٹ مدر سینٹنس، جی اقصا زندہ باد۔ اس سے کہانی پھیلی ہے آگے ساری۔ یہ تھا مدر سینٹنس، دی ایجوکیشن سسٹم ہیلپس، اسی پہ ساری بات ہو رہی نا۔ یہ ہے آپ کی گہرائی جو آپ کو میں سکھانا چاہتا ہوں، یہ تھا گہرائی۔ نائف سمجھ آئی ہے؟ رخسانہ کدھر گئے باقی سارے؟ عمر مدد اور کدھر گئے سارے یار؟ سنین اس کو اس نے پھیلایا ہے۔ ابھی میں آپ کو پھیلاؤں گا یہ سینٹنس، میں آپ کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کر کے بتاؤں گا کہ یہ سینٹنس پھیلا کیسے ہے۔
اور یہ پھیلتے 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 اتنا بڑا سینٹینس کیسے بنا ہے؟ چلو پہلے اردو سے شروع کروں گا اور پھر انگلش میں بتاؤں گا، تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اس نے سینٹینس کو پھیلایا کیسے ہے۔ اتنا اوکھا سینٹینس اس نے ایک باری میں نہیں بنایا، اس نے خود ایڈٹ کر 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 کے اتنا یہاں تک پہنچایا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ رف ڈرافٹ، فرسٹ ڈرافٹ، سیکنڈ ڈرافٹ نہ یوز کریں۔ بڑا ظلم اور بڑی زیادتی ہے۔ ایک ٹپ دیتا ہوں آپ کو، معافی چاہتا ہوں اس ٹپ کی، ایڈوانس میں معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں کچھ ٹیچرز کے مزاج سے، جو اصلی ٹیچر ہوتا ہے وہ ٹرانسفارمیشن کے لیول پر ہوتا ہے، جنہوں نے میرے سیشنز کو لیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن کون سا لیول، لاسٹ لیول ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ روحانی استاد کی صلاحیتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ بہت آگے تک جاتی ہیں۔ وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ اس کے کام جانے، اس کا نظام جانے۔ لیکن جو آپ کے ٹیچر ہیں، میرے جو ٹیچر ہیں عام دنیا میں، جن کو سطحی نالج، سطحی چیزیں انگلش کی ملی ہوئی ہیں، وہ جن سے آپ کبھی مشورہ لیتے ہیں، جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ اصلی ٹیچر کی بات نہیں کر رہا۔ ان سے کھڑے کھڑے کچھ نہ پوچھا کریں، جب وہ کھڑے ہوں کچھ نہ پوچھیں، جب وہ کہیں آپ ان سے، اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے، آپ ان سے کہنا ہے جی 10 منٹ مجھے بیٹھ کے کچھ ٹائم چاہیے، بیٹھ کے پوچھیں، وہ آپ کو بہت گہرا بتائیں گے۔ بیٹھ کے وہ سچ بولتے ہیں، کھڑے ہو کے ان سے رٹی رٹائی چیزیں جو نکلوانی ہیں، جو آپ نے جان چھڑوانی ہے، تو کھڑے کھڑے پوچھیں۔ کوئی اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، کبھی بھی کسی سے پوچھنا ہے کچھ کہ کیا کرنا ہے، تو وہ جتنا تسلی سے بیٹھ کر اپنا آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، وہ کھڑے ہو کے محسوس نہیں کرتا۔ کھڑا وہ اس لیے ہے کہ لوگوں سب کو نظر آئے کہ میں پڑھا رہا ہوں، کہ دور سے بچہ پیچھے بیٹھا ہوا نظر آئے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ ادروائز وہ بیٹھ کر تسلی سے جب آپ کو سمجھائے گا، وہ بہت اچھا سمجھائے گا۔ تو کبھی بھی کسی ٹیچر سے کھڑے کھڑے آپ کوئی مشورہ، کوئی بات، کوئی چیز نہ پوچھا کریں، تسلی سے بیٹھ کے پوچھا کریں، تاکہ وہ اصلی چیز بتائے۔ آئی ہوپ کہ آج آپ کو کافی مزہ آیا ہوگا، ٹائم کافی ہو گیا، اور آپ سب کی جو شوق ہے انگلش سیکھنے کا، جو جو آپ کی جو طلب ہے، آپ کی جو خواہش ہے، میں اس کے مطابق چلتا رہوں گا۔ میں 4 یا 5 جو سیشنز ہیں، جن میں دو تین سیشنز اس پر اور ہونے ہیں، جس میں سینٹینس کو بڑے اچھے طریقے سے اردو سے انگلش اور انگلش سے اردو ٹرانسلیشن پر میں اچھا خاصا آپ کا ہاتھ بٹھاؤں گا، تاکہ آپ ٹرانسلیشن کے اندر کو، پریکٹس کو سمجھتے ہوئے کیا پریکٹسز ہوتی ہیں ان کو، اس سے آپ اپنا زندگی میں فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔